السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کے تحفظ کے لیے ایک فعال اور مؤثر ادارہ فوری طور پر قائم کرے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں تشدد کے حالیہ واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان پر تاحال افغان حکومت کے کسی عہدیدار نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن افغان حکومت نے تشدد کے حالیہ واقعات کی ذمہ داری مبینہ طور پر طالبان پر عائد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ طالبان افغانستان کے موجودہ بحران کا پرامن حل تلاش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تاہم طالبان تشدد کے ان واقعات میں ملوث ہونے کی تردید کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ طورخم کے راستے افغانستان سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی اصل وجہ کابل، جلال آباد اور دیگر شہری علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ پچھلے کئی دنوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان سے ملحقہ شہر جلال آباد میں حال ہی میں 3 خواتین صحافیوں اور ایک خاتون ڈاکٹر کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کونسل کے سربراہ عبداللہ سمیت متعدد افغان لیڈر ماسکو میں افغان امن عمل سے متعلق شروع ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد 2 روز سے کابل میں موجود ہیں، جہاں وہ افغانستان کے سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ افغان نائب صدر امر اللہ صالح نے زلمے خلیل زاد سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ افغان رہنماؤں نے ملاقاتوں کے دوران افغان امن عمل سے متعلق افغانستان کے اصول پسند موقف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی آمریت قائم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کو ہر صورت امن کی راہ اپنانا ہوگی اور قومی دھارے میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ زلمے خلیل زاد ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان جیلینا پورٹر کا کہنا ہے کہ ماسکو کانفرنس افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی بین الاقوامی کوششوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ عالمی امن پر تحقیق کرنے والے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سپری کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں۔ بھاری اسلحہ درآمد کرنے والے دنیا کے پہلے 10 ممالک میں پاکستان 10ویں جبکہ بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ پیر کے روز جاری کردہ اپنی رپورٹ میں اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے کہا ہے کہ سن 2016 سے سن 2020 کے درمیان دنیا بھر میں اسلحے کی فروخت میں ٹھہراؤ رہا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انسٹی ٹیوٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا میں اسلحے کے 3 سب سے بڑے برآمد کنندگان امریکہ، فرانس اور جرمنی کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن روس اور چین کی اسلحے کے برآمدات میں کمی ہوئی ہے، جس سے اضافے میں ایک توازن پیدا ہوا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے اسلحے اور فوجی اخراجات کے پروگرام سے وابستہ سینئر محقق پیٹر ویزمین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے معاشی اثرات کی وجہ سے چند ممالک آئندہ برسوں میں اسلحے کی درآمدات کا اثر نو جائزہ لیں گے۔ تاہم بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی دوران سن 2020 میں عالمی وبا کے عروج پر متعدد ممالک نے اسلحے کی خرید و فروخت کے بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں امریکہ کے ساتھ 23 ارب ڈالر مالیت کے 50 F-35 لڑاکا طیاروں اور 18 اسلحہ بردار ڈرون طیاروں کی خرید کا معاہدہ کیا۔ دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ملک سعودی عرب رہا، جس نے اسلحے کی درآمد میں 61% جبکہ قطر نے
361% इजाफा किया है। एशिया एंड ओशियाना कहलाने वाले खित्ते ने, जिसमें दुनिया के 62 ममालिक शामिल हैं, रिपोर्ट के मुताबिक अपनी असलहे के दरामदाद में 42% इजाफा किया है। इस खित्ते में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जनूबी कोरिया और पाकिस्तान असलहे के सबसे बड़े दरामद कुनंदा मुल्क रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आज मंगल के रोज़ टोक्यो में अपने जापानी हममनसबों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें इलाके में चीन के असर व रसूख में इजाफे और शिमाली कोरिया की जानिब से दरपेश खतरात के पेश नज़र ट्रांस पैसिफिक शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया जाएगा। इन मुलाकातों को सिफारती इस्तिलाह में 2+2 यानी 2+2 का नाम दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जापानी वज़ीर ख़ारजा तोशिमित्सु मोटेगी से मुलाकात से कबल एक बयान में कहा कि अमरीका और जापान जमहूरियत, इंसानी हुकूक़ की पासदारी और कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं। ताहम उनका कहना था कि उनकी अख्तार को इस खित्ते में शदीद ख़तरात दरपेश हैं। उन्होंने इस सिलसिले में म्यांमार में फ़ौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने और चीन में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल का हवाला दिया। जापानी वज़ीर ख़ारजा मोटेगी का कहना था कि वो और उनके अमरीकी हममनसब चीन की तरफ से मशरक़ी और जनूबी बहर चीन के इलाक़े में मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिशों की मुखालिफत करते हैं, जहाँ चीन ने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा किया है और मुतअद्दिद इलाक़ों पर दावेदार है। अमरीका और जापान के चारों वज़रा मुलाकातों के बाद मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे और फिर बुध के रोज़ सोल रवाना हो जाएंगे। अमरीका आइंदा 10 रोज़ में सदर जो बाइडन के 2 बड़े मकासद हासिल कर लेगा। एक तो 100 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन मिल जाएगी और दूसरे 100 मिलियन लोगों को इमदादी चेक मिल जाएंगे, जो उन अदायगियों का हिस्सा हैं जो 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के कोरोना रिलीफ पैकेज के जरिए की जा रही हैं। पीर के रोज़ व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग हॉल से बात करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि अमरीकियों की मदद का ये प्रोग्राम पहले ही लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाना शुरू कर चुका है। सदर बाइडन आज मंगल के रोज़ फिलाडेल्फिया के एक नवाही इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंतज़ामिया 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना वायरस इमदादी पैकेज को फ़रोग़ देने की अपनी मुहिम में छोटे कारोबारों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने पीर के रोज़ कहा कि सदर बाइडन वाज़ेह करेंगे कि इमदादी प्लान क्यों कर छोटे कारोबारों में सरमायाकारी करता है और उसका मकसद कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए उनकी बहाली मुमकिन बनाना है। इस पैकेज का एक अहम हिस्सा अक़लियती मिल्कियत वाले कारोबार भी हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 2 मुल्ज़िमान पर 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर हमले के दौरान पुलिस अफसरान पर मिर्चों का स्प्रे करने का इल्ज़ाम आयद किया है। हमले के रोज़ 3 पुलिस अफसरान पर कीमियाई स्प्रे किया गया था, जिनमें से एक बादशा हलाक हो गया था। मार्च सन 2021 में शाम की जंग के 10 साल पूरे हो गए हैं। इदलिब में हर जुमे के रोज़ सैकड़ों मुजाहिरीन लेक्स 7 नामी मेन चौक में जमा होकर इनकलाब के नारे लगाते हैं। मार्च सन 2011 में भी ऐसे ही मुजाहरे शुरू हुए थे, जिनमें शाम की हुकूमत को बदउनवान और आमिराना कहते हुए इन लोगों ने उसकी बरतरफी का मुतालबा किया था। हुकूमत ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की और यूं ये तहरीक जमहूरियत के लिए एक खूनी इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर गई। खाना जंगी के 10 साल बाद शाम में बशार अल असद हुकूमत बरकरार है, मगर लाखों लोग मौत का शिकार और बेघर हो गए हैं। बेशुमार लोग लापता हैं, जख्मी हैं, सरासीमा हैं या जेलों में बंद हैं। शामी करेंसी बैठ चुकी है और पूरा मुल्क बदहाली का शिकार है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक पासदारानी इनकलाब ने मीज़ाइल ज़ख़ीरा करने के लिए मुख्तस एक नई ज़ेर ज़मीन तनसीब का इफ्तिताह पीर के रोज़ किया है। रिपोर्ट में कमांडर जनरल हुसैन सलामी के हवाले से बताया गया है कि क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल फ़ौज की बहरिया को और भी ताकतवर बनाएंगे। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि यह तनसीब कहाँ वाक़ है और वहाँ महफूज मिसाइलों की तादाद कितनी है।
ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسے میزائل ہیں جو 2000 کلومیٹر یعنی 1200 میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں اور اسرائیل سمیت مشرق وسطی کا بیشتر حصے تک ان کی رسائی ہے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ میزائل پروگرام کو بھی ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے خواتین کے حقوق سے متعلق سالانہ کمیشن کے آغاز میں خواتین کے خلاف تشدد سے نمٹنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائی کی جائے۔ گوٹریس نے کہا کہ وبا کے دوران خواتین نے مردوں کی نسبت نوکریاں ختم ہونے، کم عمری کی شادیوں اور جسمانی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کا زیادہ سامنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی میں خواتین کا برابر کا حصہ ہے، اس لیے انہوں نے صنفی مساوات پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں امراض کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز CDC کی سربراہ نے حالیہ دنوں میں امریکہ میں سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کا خاتمہ ابھی بہت دور ہے اور لوگوں کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس کووڈ-19 ریسپانس ٹیم کے ایک حصے کے طور پر ورچوئل بریفنگ کے دوران CDC کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا کہ گزشتہ جمعے کے روز 13 لاکھ سے زائد افراد نے ہوائی جہازوں پر سفر کیا، جو ایک سال سے قبل وبا کا آغاز ہونے کے بعد سے ایک دن میں سفر کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے اور ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 6,07,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب کے بڑے شہروں میں آج سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے تحت لاہور سمیت پنجاب کے 7 بڑے شہروں میں کاروباری مراکز شام 6 بجے بند ہو جائیں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 44,061 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2,253 کے نتائج مثبت آئے۔ اس طرح ملک میں مجموعی کورونا کیسز کی تعداد 6,07,453 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس سے 29 اموات ہوئی ہیں اور اس طرح مجموعی اموات 13,537 تک پہنچ گئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز میں سے 5,71,878 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق بھارت میں پیر کو 26,291 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو رواں سال رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق 5 ریاستوں مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک، گجرات اور تامل ناڈو میں کورونا کے یومیہ کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے 26,291 کیسز میں سے 16,620 کیسز ریاست مہاراشٹر میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں نے حفاظتی خدشات کے باعث برطانوی دواساز کمپنی ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کا استعمال روک دیا ہے۔ ادھر ہانگ کانگ میں والدین پریشان ہیں کہ کورونا سے متعلق سخت ضوابط کے بعد نومولود بچوں کو بھی قرنطینہ بھجوایا جا رہا ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں نے حفاظتی خدشات کے باعث برطانوی دواساز کمپنی ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کا استعمال روک دیا ہے اور پیر کو جرمنی، فرانس، اٹلی اور اسپین نے بعض افراد کو ویکسین دیے جانے کے بعد ان کے خون جمنے اور خون کے نمونے متاثر ہونے کی شکایات آنے پر ایسٹرازینیکا کی ویکسین کا استعمال روکنے کا اعلان کیا۔ بعض ملکوں نے شکایت کی تھی کہ ویکسین لگانے کے بعد مریضوں کے خون کے سفید خلیوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ تاہم دواساز کمپنی اور عالمی ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ ویکسین سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسٹرازینیکا کا کہنا ہے کہ اسے ویکسین پر کوئی تحفظات نہیں ہیں اور لوگوں کی حفاظت سے متعلق ڈیٹا پر نظر ثانی کے باوجود مریضوں کے خون کے نمونے متاثر ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے اقوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسینیشن مہم کو نہ روکیں، جبکہ ادارے نے اپنے مشاورتی پینل سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ویکسین کے نقصان دہ ہونے کی شکایات کا جائزہ لے اور اپنی تجاویز پیش کریں۔
عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس منگل کو متوقع ہے، جس میں ویکسین کی افادیت پر بات چیت کی جائے گی۔ WHO کے چوٹی کے سائنسدانوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کورونا وائرس سے اموات کا کوئی ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر یورپ کے بعض ملکوں کے تحفظات کے باوجود کئی ملکوں میں ایسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے منگل کو ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی پہلی خوراک لی اور بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکہ لگائے جانے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کورونا ویکسین کی مہمات زوروں پر ہیں، وہیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے کہا ہے کہ وہ ویکسین سے متعلق غلط معلومات کے خلاف مہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی غلط معلومات ویکسین پر عوامی اعتماد ختم کرتی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق ان پلیٹ فارمز پر عرصے سے ویکسین مخالف پروپیگنڈا کھلے عام کیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان خیالات کا تدارک آسان نہیں ہوگا۔ ان پلیٹ فارمز پر کورونا وائرس کے بارے میں دیگر غلط معلومات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے والے معلوماتی لیبلز اور کورونا پر قابو پانے کے اقدامات کے بارے میں معلومات عام کرنے کے بارے میں بھی تاخیر برتی گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔